اور میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خبرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نیند کے خراٹوں میں ہو، تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو 5 گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر اللہ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بد نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہے، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے میں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں، ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی، ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا، اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں، جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں، اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر۔ اللہ، تو ہم اس راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے معروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے، اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے، بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب رک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی، اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ رک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں، تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتی ہے۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ تھے
تو वहां आसार हयात क्यों नमूदार नहीं? सुभान अल्लाह। 21 दिन के बाद जब अंडे टूटे तो जो नतीजा था वो फितरत के मुताबिक निकला। बत्तख के अंडों से बत्तख के बच्चे और मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे। बत्तख के बच्चों ने अपनी माँ देखी नहीं, जो सीखना था समझना था वो मुर्गी से सीखना है। तो चंद दिन तो घर वालों ने बत्तख के बच्चों को और मुर्गी के बच्चों को मुर्गी समेत बाहर नहीं जाने दिया। छोटे हैं, अभी कवा मजबूत नहीं है, कोई कब्बा उचक लेगा, बिल्ली उठा लेगी, कोई गिरज उठा के ले जाएगी। 2, 4, 5 दिन के बाद जब उनके कवा थोड़े मजबूत होने लगे तो घर वालों ने मुर्गी को बच्चों समेत घर से बाहर निकाला। खुली जगह आई, उसके आगे जौहर आ गया। जब तालाब आया तो बत्तख के बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ, छलांग लगाई और तैरने लगे। मुर्गी के बच्चे अपने हमजोलियों को अपनी आंखों के सामने तालाब में छलांगे लगा के तैरते हुए देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखती। बत्तख के बच्चों को मुर्गी ने बताया नहीं, मां को उन्होंने देखा नहीं, किसने कहा कि तुम तैरोगे डूबोगे नहीं, ये बाजीचा है तुम्हारा। और मुर्गी के बच्चों के पांव किसने बांध दिए? वो फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने हर एक चीज के सीने में रखी। तो जिसने बत्तख के बच्चे को भी हिदायत से महरूम नहीं रखा है तो क्या इंसान को महरूम रखेगा? हुजूर की मजलिस लगी है, हुजूम आशिका है। एक सहाबी का नाम है वाबिसा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आए और बैठ गए। और आदाब मजलिस भी यही है कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। लोगों की गर्दनें फलांग करके आगे आने से रोका गया है। सदर मजलिस को इख्तियार है किसी हिकमत के तहत किसी को आगे बुलाना चाहे तो वो एक अमर आखिर है। और जहां हुजूर होंगे वहां सदर मजलिस कोई और तो नहीं हो सकता। अब आगे कहीं बैठे थे, वाबिसा बिन माबद आए और पीछे बैठ गए। तो मेरे हुजूर ने कहा उदनो या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ। वो उठे तो करीब आ गए। हुजूर ने फिर फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा और करीब आ गए। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया वाबिसा और नेड़े आ जाओ। हजरत वाबिसा खुद कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ, इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब आ गया ना तो हुजूर ने मुझे पूछा वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा वाबिसा जो पूछने आए हो पूछोगे या बताऊं क्या पूछने आए हो? लोग तो तराजू गाड़ के बैठ गए ना। मैं तो कहा करता हूं डिठे फर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दिती तुसा होर डिठा असा होर। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा।